اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ ناظرین اکرام، آج کی گفتگو توحید کے سلسلے سے چند لمحے چند دقائق کریں گے کہ اگر اہل بیت کی معرفت ہے، اہل بیت کی معرفت شفاف ہے تو پھر توحید کی معرفت بھی شفاف ہوگی، اور اگر اہل بیت کی معرفت شفاف نہیں ہے تو توحید کی معرفت بھی شفاف نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر توحید کی معرفت شفاف ہے تو اہل بیت کی بھی معرفت شفاف ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ملحد تھے، جو خدا کو نہیں مانتے تھے، وجود خدا سے انکار کرتے تھے، تو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے زمانے میں جو ایسے افراد ہوتے تھے اور جب سوال کرتے تھے تو امام معصومین علیہ السلام جواب دیتے تھے، اور اسی کے مطابق امام عقل کے مطابق جواب دیتے تھے کہ مثلا اگر کوئی دیہات کا رہنے والا ہے آ گیا تو اسی مطابق امام جواب دیتے تھے کہ مولا علی کی خدمت میں ایک شخص جب حاضر ہوا، دیہات کا قریے کا ایک محلے کا تھا، اور جب اس نے توحید کے سلسلے سے سوال کیا تو امام نے بتایا کہ ایک راستے سے اگر تم یہ دیکھو کہ اونٹ کے قدموں کے نشان ہے یا مینگنی ہے راستے میں، اس سے کیا اندازہ ہوگا کہ ادھر سے یہ اونٹ گزرا ہے، یہ جانور ادھر سے گزرے ہیں۔ یا اسی طریقے سے چھٹے امام نے کہ ایک اللہ سے کہا کہ جب ڈوبنے لگے ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی تنکے کا بھی سہارا نہ ہو، تو کیا اس وقت بھی تمہیں کوئی امید تھی کہ ابھی بھی کوئی بچا لے گا؟ اس نے کہا ہاں، تو کہا کہ وہی قدرت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے لوگ سوالات کرتے تھے، اہل بیت معصومین علیہ السلام جواب دیتے تھے، اور عقل کے مطابق جواب دیتے تھے۔ تو صرف بچوں کے لیے گفتگو ہے، تو اب یہ ملتا ہے تاریخ میں، یہ ملتا ہے کہ علی بن مسم، یہ مسم تمبار کی نسل میں سے تھے، 2 اولاد کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، اور ہارون رشید کے زمانے میں تو علی بن تمبار یہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس کے دربار میں ایک دہریہ شخص ہے، دہریہ، اور وہ وعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تمام افراد نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ وزیر بھی، حسن بن سہل یہ وزیر تھا، یہ بھی نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں، اور وہ توحید کا انکار کر رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں، اور لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں۔ تو جب یہ پہنچے تو انہوں نے فوراً وزیر سے کہا، یعنی اس دہریہ سے جو واز کر رہا تھا اس سے مخاطب نہیں ہوئے بلکہ وزیر سے مخاطب ہوئے، اور علی بن مسم نے یہ کہا کہ ہم ابھی آئے اور کشتی تھی، ایک کشتی رک گئی، ہم اس پہ سوار ہو گئے، اور پھر اس کشتی کے ذریعے ہم یہاں پہ آ گئے آپ کے دروازے پہ، وہ کشتی رکی، خود بخود رکی، ہم اترے اور چلے آئے، پھر کشتی کھڑی تھی، لوگ اس کشتی پہ سوار ہوئے، اور کوئی ملاح نہیں تھا، پھر یہ کشتی یہ چلی، اور پھر لے آ کے وہ کشتی نے وہاں پہ اتار دیا۔ اس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ وزیر کچھ جواب دے، اس سے پہلے وہ بول اٹھا، دہریہ بول اٹھا کہ یہ احمق ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی ہے اور پانی دروازے تک لگ گیا، اور کشتی خود بخود آ رہی ہے، ملا نہیں، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ احمق ہے۔ جب یہ کہا تب علی بن مسم نے خود یہ کہا کہ یہ احمق ہم نہیں ہیں، تم احمق ہو، کہ جب ایک بغیر ملا کے کشتی نہیں چل سکتی اور خود بخود نہیں رک سکتی، اور سوار کرے اور پھر لے آ کے ساحل تک، کنارے تک پہنچائے، یہ تمام چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو پھر اتنی بڑی دنیا، یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام چیزیں کیسے خود بخود بغیر خدا کے یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور حرکت کر رہی ہیں۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی جواب دیا تو اب وہ شخص جو ہے شرمندہ ہوا، اور جو وزیر تھا بہرحال وہ بڑا محظوظ ہوا، خوش ہوا۔ اب وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ جو ہے سب تمام چیزیں جو اس نے بیان کی ہے یہ صرف اسی لیے تاکہ یہ واضح کر سکے اور ہماری بات کو، ہماری دلیل کو رد کر سکے۔ یا جیسا کہ مشہور واقعہ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ جو ہے قائل نہیں تھا، توحید کا قائل نہیں تھا، اس کا وزیر جو ہے چاہتا تھا واز کرنا، لیکن وہ مانتا نہیں تو واز بھی کرتا تھا۔ ایک دن بہترین موقع پا کر اس نے کہا کہ چلیے سیر کرنے چلتے ہیں، فلاں جگہ جنگل ہے۔ کہا کہ وہ جنگل میں کیا سیر کریں گے، کیا ہوگا، کچھ تو ہے نہیں۔ کہا نہیں نہریں ہیں، پانی بہہ رہی ہے، بہترین جو ہے محل ہے، یہ تمام چیزیں ہیں نا، پھل ہے، فروٹ ہے۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، جنگل میں کیسے؟ کہا کہ نہیں جنگل میں یہ تمام چیزیں جو ہے خود بخود جو وجود میں آ گئی، محل بن گیا۔ کہا بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے یہ تمام چیزیں؟ اب موقع بہترین تھا۔ اب اس نے کہا کہ جب ایک محل بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا ہے، نہر، یہ پانی، یہ دریا، یہ تمام چیزیں، اتنی بڑی دنیا کیسے بغیر بنانے والے کی بن جائے گی؟ اب جو ہے جیسے ہی سنا آخر کار جو ہے وہ ایمان لایا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ توحید اگر شفاف ہے، جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک چیونٹے نے جو ہے چیونٹی سے کہا کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو جناب سلیمان کا تخت گرا دے۔ چیونٹی نے، مادہ نے نر سے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرنا، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا نہیں، اگر چاہوں تو انہیں گرا دوں، یعنی ہوا میں سیر کر رہے تخت ہے۔ اب اس کے بعد جناب سلیمان سن رہے تھے، مسکرانے کے بعد میں جب اسے طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد جناب سلیمان نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بہتر جانتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں ہے، لیکن صرف جو ہے مادہ کو مرعوب کرنے کے لیے، یعنی شوہر جو ہے بیوی کو مرعوب کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا تھا۔ کہا کہ صرف جو ہے ہم مرعوب کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، لہذا شوہر کو جو ہے بیوی کو مرعوب کرنے کے لیے ایسا کہنا چاہیے۔ تو پھر جو ہے مادہ کو بلایا، چیونٹی کو، اور بلانے کے بعد جناب سلیمان نے کہا کہ بھائی اس کی بات تم کیوں نہیں مانتی ہو، اس کی بات اطاعت کیوں نہیں کرتی ہو، یہ تم سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ تو مادہ نے کہا، چیونٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو ہے ہم سے عشق نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں جو ہے دوسرے کی بھی محبت ہے، اور صرف جو ہے ہماری محبت خالص محبت نہیں ہے۔ یہ سن کر جناب سلیمان 40 دن تک گریا کرتے رہے، 40 دن تک، ہے نا، اور گھر سے باہر نہ نکلے کہ پروردگار ہمارے دل میں جو ہے صرف تیری محبت، تیرا عشق ہو، یعنی یہ ایک مادہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان انسان کا جو ہے خالص ہونا چاہیے، لہٰذا اگر توحید شفاف ہے تو اہل بیت کی معرفت بھی شفاف ہوگی، اور اہل بیت کی معرفت اگر شفاف ہے تو توحید بھی شفاف ہوگی۔ انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہے کل کریں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کے صدقے میں ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔